اقتصادی استحکام کا یہ حال ہے کہ سوائے چند تیل کے ملکوں کے جن کو تیل کی غیر معمولی دولت حاصل ہے، تمام مسلمان ممالک اور تمام تیسری دنیا کے ممالک ان امیر ملکوں کے سامنے دست طلب دراز کیے بیٹھے ہیں جن کی زیادتیوں کے شکوے کیے جاتے ہیں، جن کی غلامی کے خلاف اپنے عوام کو نفرت کی تعلیم دی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے ہمیں آ کے غلام بنا لیا اور ایسی قومیں ہیں کہ ان سے ہمیں بالآخر انتقام لینا ہے۔ بس وہاں بھی تضادات پیدا کر دیے جاتے ہیں۔ انگریز کا نام خود سعودی عرب میں لو یا کویت میں لو تو جو انگریز کی حمایت میں بولے گا وہ واجب القتل سمجھا جائے گا۔ امریکہ کا نام لینا گالی ہے، لیکن ساری کی ساری قوم امریکنوں اور انگریزوں کے ہاتھ پہ بکی ہوئی اور ان کی بیعت کر چکی ہے اور کسی کو کوئی ہوش نہیں۔ بس جو غریب ممالک ہیں وہ بھکاری بنا دیے گئے ہیں، جو امیر ممالک ہیں وہ اپنی بقا کے لیے دوسرے پر انحصار، اپنے مخالفوں پر انحصار پر مجبور ہو چکے ہیں۔ بس کیسی مفلسی کا عالم ہے کہ امیر ہو یا غریب ہو وہ بھکاری کے طور پر اس دنیا میں زندہ رہ سکتا ہے اور عزت اور آزادی کے ساتھ سانس نہیں لے سکتا۔ بس سب سے بڑا خطرہ عالم اسلام کو اور تیسری دنیا کو ان کی نفسیاتی ذلتوں سے ہے۔ وہ کیوں نہیں سمجھتے کہ بھکاری کبھی آزاد نہیں ہو سکتا؟ اگر تم نے اپنے لیے بھکاری کی زندگی قبول کر لی ہے تو ہمیشہ ذلیل اور رسوا رہوگے۔ غیر قوموں کے متعلق تو یہ کہہ سکتے ہو کہ ان کو اس کے خلاف کوئی تعلیم نہیں دی گئی تھی، پر تم قیامت کے دن خدا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دو گے؟ کیا قرآن کی یہ آیت تمہارے خلاف گواہی نہیں دے گی کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس؟ اے محمد مصطفیٰ کے غلاموں، تو دنیا کی بہترین امت ہے جو دنیا پر احسان کرنے کے لیے نکالی گئی۔ اور کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت تمہارے خلاف گواہ بن کر نہیں کھڑی ہوگی کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ؟ اوپر کا ہاتھ، عطا کرنے والا ہاتھ، ہمیشہ نیچے کے یعنی بھیک مانگنے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ تو اپنی خوبیاں تو تم نے خود غیروں کے سپرد کر دی، منگتے بھکاری بن گئے، اور فخر سے اپنی قوم کے سامنے تمہاری سیاستدان یہ اعلان کرتے ہیں کہ امریکہ نے اتنی بھیک منظور کر لی ہے، اور امریکہ نے جو بھیک نہیں دی تھی وہ سعودی عرب نے منظور کر لی۔ اگر تمہاری رگوں میں بھیک کا خون دوڑ رہا ہے تو کس طرح قوموں کے سامنے سر اٹھا کر چلو گے؟ شیروں کی دنیا میں بسنے کی عادت پڑی ہوئی ہے۔ اقبال کی پرستش کی جاتی ہے جو یہ کہتا ہے، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ ٹیلی ویژن اور ریڈیو پہ مغنیاں یہ لہک لہک کر یہ کلام دنیا کو سناتی ہیں اور مسلمان سر سنتا ہے کہ ہاں اس رزق سے موت اچھی، لیکن ہر موت سے ان کے لیے وہ رزق اچھا ہے جو غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے۔ کوئی قربانی کی موت اپنے لیے قبول نہیں کر سکتے۔ پرواز میں کوتاہی کی باتیں تو دور کی باتیں رہ گئی ہیں، اب تو ہر تہ دام دانے پر لپکنے کا نام پرواز کی بلندی قرار دیا جاتا ہے۔ اس سیاستدان سے بڑھ کر اور کون سا سیاستدان ہوگا جو کشکول ہاتھ میں لے کر امریکہ کی طرف گیا اور وہاں سے بھی مانگ لایا، اور چین کی طرف گیا اور وہاں سے بھی مانگ لایا، اور روس کی طرف گیا اور وہاں سے بھی مانگ لایا۔ یہ اعلی سیاست کی کسوٹی ہے، اعلی سیاست کو پرکھنے کے معیار ہیں۔ یہ دینی سیاست تو نہیں، یہ اسلامی سیاست تو نہیں، یہ انسانی سیاست بھی نہیں، یہ بے غیرتی کی سیاست ہے۔ اور واقعتاً اقبال نے سچ کہا ہے کہ اس رزق سے موت اچھی ہے، جس رزق سے
تمہارے ہاتھ اور پاؤں باندھے جاتے ہیں، تم خود بھی ذلیل و رسوا ہوئے، اور جن قوموں نے تمہیں اپنا سردار چنا ان سب قوموں سے تم نے بے وفائی کی، اپنے عوام سے بے وفائی کی، ان کو بڑی طاقتوں کا غلام بنانے کے تم ذمہ دار ہو۔ اے مسلمان سیاستدان اور اے لیڈرو، ہوش کرو اور توبہ کرو، ورنہ کل تاریخ کی عدالتوں میں تم مجرم کے کٹہروں میں پیش کیے جاؤ۔ لیکن اس سے بہت بڑھ کر خدا اور محمد مصطفیٰ کی عدالت میں قیامت کے دن تم مجرموں کے کٹہروں میں کھڑے کیے جاؤ۔